پانوس گجر 1958 میں بنیر کے علاقے ریال گلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گاگرا ہائی اسکول سے میٹرک کے بعد ڈگر کالج سے بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ پانوس گجر زمانۂ طالب علمی سے سیاست کے قریب رہے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کی طلباء تنظیم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہے ہیں۔ وہ خان عبدالغفار خان کی خدای خدمتگار تحریک سے متاثر تھے اور ولی خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ پانوس گجر کی 1988 میں ANP کی قیادت کے ساتھ اختلافات سامنے آئے، جس کے بعد انہوں نے 90 کی دہائی میں مظلوم طبقے اور اپنی گجر برادری کی آواز بننے کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پانوس گجر نے خیبر پختونخوا سمیت چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان میں پھنسے ہوئے طبقات کی نمائندہ چھوٹی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے 2012 میں پاکستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پانوس گجر صحافت کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ روزنامہ شہباز اور جدت میں باقاعدگی سے انہی کی تحاریر شائع ہوتی رہی ہے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے تھے کہ مرحوم کی دونوں گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ذریعے ایک فرائے گردے سے غریب عوام کے لیے دن رات یہ مشقت برداشت کر رہے۔ میں نے ایک بار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ قائد آپ کتنے لاہر ہو گئے ہیں کہ آپ کیوں نہ زندگی کا باقی حصہ آرام میں گزار لیتے۔ میرے سامنے بیٹھے تھے، پرکشش آنکھوں میں نمی آئی، تھوڑا سا مسکرا لیے اور دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بند کر کے ہوا میں لہرا کر کہنے لگے، میں اس معاشرے کا سب سے غریب انسان ہوں۔ میں نے زندگی بھر مشقتوں کا سامنا کیا ہے، ایک نوالے کے لیے میں کئی دن ترسا ہوں۔ مجھے پتہ ہے معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے طبقے کو زندگی میں صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے کتنی سخت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طبقے نے اگر مجھ ناچیز کو اپنا رہبر چن لیا ہے تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ گردوں کو بہانہ بنا کر آرام طلب بنوں۔ جب تک زندہ رہوں گا اس کوشش میں مصروف عمل رہوں گا کہ ہمارے مزدور کو، ہمارے غریب کو اور ہمارے معاشرے کو، محروم انسان کو اس کا حق دلا دوں۔ 2015 میں ان کے گردے کے ٹرانسپلانٹ بھی کرنا پڑا۔ مسلسل صحت کی خرابی کے باوجود وہ کل وقتی سیاست کرتے رہے اور آخرکار 1 دسمبر 2017 کو ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ ہم سے طبی طور پر جدا ہو گئے۔ سیاست اور غریب و لاچار عوام کی خدمت اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا گویا ان کی خمیر میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمانۂ طالب علم میں سے ہی عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کے طلباء تنظیم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے فعال اور سرگرم کارکن رہ چکے تھے۔ یہ مرحوم ہی تھی جن کی کوششوں سے نومبر 2012 میں لیبر پارٹی پاکستان، ورکرز پارٹی پاکستان اور ان کی جماعت کا انضمام ہوا اور عوامی ورکر پارٹی کے نام سے بائیں بازو کی ایک اور سیاسی جماعت منظر عام پر آئی۔ مرحوم نہ صرف ملکی سیاست بلکہ خطے میں جاری صورتحال سے بھی بخوبی آگاہ اور ان معاملات پر ایک گہری نگاہ رکھتے تھے۔ ملک کے خواہ جس کونے میں بھی کسان، مزدور یا اس طرح کی دیگر پسماندہ طبقات پر کوئی آفت پڑتی، اس گجر ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھاتے۔ ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم ان کی سیاسی جدوجہد کو سلام پیش کرنا اور اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں ان اسباق کو سامنا رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ سیاست میں کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے کئی مارکسزم کے دعوے دار اکثر تاثر دیتے رہے ہیں۔ پانوس اس بات پر یقین ضرور رکھتے تھے کہ مارکسی فلسفہ سماجی تبدیلی کے بہت سے اصول کی وضاحت کرتا ہے، مگر وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ فلسفہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب حکمت عملی ترتیب دینا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی گجر یوتھ فورم تو کبھی MRD تو کبھی عوامی ورکر پارٹی بنانے اور چلانے کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے وسیع تر حلقوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور اس ضمن میں غلطیاں بھی کیے، مگر عوام کے ساتھ جڑنے میں غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہمارا نظریہ اتنا پکا اور سچا ہے کہ ہم غلط ہی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا نظریہ صرف بند کمرے تک محدود ہے۔ پانوس نے انتخابات میں حصہ لیا اور 14,000 تک ووٹ بھی حاصل کیے۔ وہ قطعی طور پر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے کہ سرمایہ دارانہ الیکشن لڑنے سے بنیادی تبدیلی آئے گی، یا یہ کہ الیکشن کی سیاست میں استعمال ہونے والے حرب خود بائیں بازو کی سیاست کے لیے سنگین سوالات کو جنم دے دیتے ہیں۔ مگر ان کے بار الیکشن میں جانے کا فیصلہ اس لیے درست تھا کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے نظریات کو عام کیا۔ بے شک صرف الیکشن لڑنا درست نہیں ہے، مگر اس سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کرنا، خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب بائیں بازو کے وجود کو ہی قائم رکھنا چیلنج ہے، یہ بھی مارکسزم کے دفاع کے مترادف نہیں ہے۔ پانوس بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر وہ اس بات کو بہت سے زیادہ پڑھے لکھے مارکسسٹوں سے بہتر سمجھتے تھے کہ 21ویں صدی میں سیاست کرنے کے تقاضے ماضی کی نسبت بہت مختلف ہے۔
ان کو نظر آ رہا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کا سیاست پر اثر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ سیاست کی جغرافی بنیادیں تبدیل ہو رہی ہے، یعنی کہ سیاست صرف اس جگہ تک محدود نہیں جہاں پر انسان موجود ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اب آپ ساری دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ نوجوان نسل اب نئی چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے اور بائیں بازو کا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیں بہت سے نئے طور طریقے اپنانے پڑیں گے۔ ان کو یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ صرف روایتی طبقاتی تنظیمیں بنانے سے کام نہیں بن سکتا، کہ اب عورتوں سوال، ماحولیات کا سوال اور بہت دیگر سوالات کو طبقاتی سوال کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ انہوں نے اس سمجھ کو عملی شکل دینے کے لیے بہت سے منجے ہوئے مارکسسٹوں کو چیلنج کیا اور ان کو لعن طعن کا سامنا بھی ہوا، مگر یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ ماضی کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگ اپنے آپ کو بڑے فلسفی کہتے ہیں اور تبدیل شدہ حالات کے ساتھ مطابقت بنانے کی کوشش کرنے والوں کو نظریہ سے باغی کہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا اور سیاست کا میدان اتنی تیزی سے بدلے گا کہ فرسودہ خیالات اور تازہ سوچ کے درمیان لڑائی اور شدت اختیار کرے گی۔ کسی حد تک اس لڑائی کا نتیجہ تو پہلے سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے نعرے لگانے والے آخر ختم ہو جاتے ہیں اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق چلنے والے بہرحال قائم رہتے ہیں جب تک کہ وہ فرسودہ نہ ہو جائے۔ سوال تو یہ ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے جدوجہد کی خوبصورت روایات کو نئے دور میں کیسے زندہ رکھا جائے۔ مقصد اصولوں کو زندہ رکھنے کا ہے، جبکہ پر طریقوں کو وقت اور حالات کے ساتھ ضرور تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ تحریر احمد علی شاہ مشال نے 1 دسمبر 2021 کو لکھی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔